ہمیں یہ الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں دبا کے. شریعت نے الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں. اچھا یہ کب کیا؟ ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا ایسا سوال سوچ کے جائیں گے کہ مسلمان عاجز آ جائیں گے. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آئی کیو لیول کدھر گیا. آگے بڑھتے ہمارے ساتھ ہیں راجیو صاحب. جی راجیو صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میرا تھوڑا نیٹ تھوڑا ایکچولی میں اپڈیٹ چل رہا ہے سسٹم کا، تھوڑا دقت آ رہی ہے، تو اگر میں بیچ میں ہینگ ہو جاؤں تو آپ مجھے نکال ہی دینا، کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرا ایک کوشچن تھا، میں رکھ دیتا ہوں فٹافٹ، پھر آپ آنسر بھی دینا اگر میں لاسٹ ہو گیا. تو جیسے شریعت میں خدا نے ہمیں یہ الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں دبا کے. شریعت نے الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں. اچھا یہ کب کیا؟ آپ کی اگر شریعت یہاں پہ اگر اپلائی ہو رکھی ہے انڈیا میں اور میں شرک کروں تو مجھے کوئی سزا ملے گی؟ اچھا وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے بولیں. الاؤ کر رکھا نا، تو یہ تو ہمارے اللہ نے کر رکھا ہے. اب یہاں پہ میں شرک کر رہا ہوں اور مرنے کے بعد میرے کو جنت پہنچا دے رہے ہیں. یہ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جہنم میں پہنچا دیں؟ زندگی میں نہیں، یہاں پہ آپ کو ایک سیکنڈ، یہاں پہ تو منع ہونا چاہیے نا. آپ یہاں الاؤ کر رہے ہیں کہ یہاں دبا کے شرک جب یہاں منع ہوگا اور پھر بھی کوئی کرے گا تو اسے زندگی میں جہنم میں پہنچانا پڑے گا نا. خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں پہنچاؤ، مرنے کے بعد کیوں پہنچاتے ہو؟ بھائی منع کرنے کے باوجود بھی کوئی کرے گا، منع کرنے کے باوجود بھی کوئی کرے گا تو اسے زندگی میں سزا دینی پڑے گی. تو زندگی میں پہنچ گیا جہنم میں. کوشچن سمجھ نہیں رہا. میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. آپ نے کہا کہ ایک ملک میں جہاں شریعت نافذ ہے وہاں مشرک کو شرک کرنے کی اجازت ہے. وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر اجازت نہ ہونے کے باوجود مشرک نے شرک کر لیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اسٹیٹ سزا دے. سزا دینے کا مطلب ہے دنیا میں جہنم میں پہنچا دیا اس کو. آپ یہ کہتے نہیں آخرت میں نہیں پہنچایا، دنیا میں پہنچاؤ. پوائنٹ سمجھ نہیں رہا. میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. اللہ نے ہمیں الاؤ کر رکھا ہے نہیں کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں سے کسی بھی راستے پر چلے. نہیں میں شرک کی بات کر رہا ہوں. مجھے الاؤ کر رکھا ہے. اچھے اور برے میں شرک بھی آ گیا نا. اچھے اور برے میں شرک بھی آ گیا. نہیں آپ مجھے ہاں نہ بتائیے، الاؤ کر رکھا ہے؟ نہیں کر رکھا نا. اگر کر رکھا ہوتا تو آخرت میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. الاؤ کر رکھا، اگر آپ نہیں کر رکھا نا بھائی. اگر کر رکھا ہوتا تو آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی. آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے الاؤ کر رکھا. نہیں کیا. ارے آپ خود ہی الاؤ کرنا کسے بولتے ہیں بھائی؟ ہاں یہ بتاتے چلے. اچھا یہ بتائیے کہ میں بنا نہیں جو پوچھا ہے وہ بتائیں. ہاں اس کا جواب دیں. الاؤ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ What do you mean by allowing؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر میں شریعہ میں رہتا ہوں نان مسلم، ٹھیک ہے، تو میں آرام سے نان مسلم بن کے رہ سکتا ہوں. الاؤ ہے؟ ٹھیک ہے آگے چلیں. صحیح. الاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کس کے نزدیک؟ خدا کے نزدیک کے انسان کے نزدیک؟ خدا کے نزدیک. خدا نے تو شریعت بنائی ہے. یہ شریعت کس نے بنائی ہے؟ انسان کے لیے ہے نا بھائی. انسان کے لیے ہے. شریعت نازل کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو مجھے انہوں نے نان مسلم رہنے کا بھی حق دے رکھا ہے. ٹھیک دے رکھا ہے نا اس دنیا میں. ہاں اس دنیا میں دے رکھا ہے. وہاں کہہ رہا کہ تجھے اگر نان مسلم نہیں رہے گا تو تجھے تو اس دنیا میں مسلمان بننے کا بھی تو حق دیا ہے یا نان مسلم بننے پہ مجبور کیا ہے؟ میں تو ان کی مرضی سے. اگر نان مسلم بننے پر مجبور کیا ہوتا تب تو آپ یہ سوال کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کیوں ناپے گا بھائی، مجھے تو نپنا نہیں ہے. ہاں اگر مجبور کیا ہوتا تب تو آپ یہ سوال کرتے. آپ کو تو مسلم ملک میں نان مسلم بن کے رہنے کا جو چوائس دیا ہے اس سے تو آپ کو اسلام کو اور قریب کر دیا کہ بجائے اس کے کہ تم ایک غیر مسلم انوائرمنٹ پہ رہ کر غیر مسلم ہی رہتے اور غیر مسلم ہی مر جاتے اور شاید وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. تم مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر اسلام کو سیکھو تو تمہیں تو اور زیادہ اپورچونٹی دی ہے. تو یہ تو خدا کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے درمیان لے آئے. اچھا یہ بتاؤ کیا مرڈر بنا ہے؟ میرے سوال کا جواب ہے. ارے سوال آپ یا صرف کانٹینٹ ہی لینے کے لیے آئے تھے؟ کانٹینٹ نہیں ملا کرتا یہاں پہ. ہم تو بالکل جڑ سے شروع میں کاٹ دیتے ہیں. بالکل سمجھ گیا. بالکل بات ایک دم واضح ہو گئی. خدا نے آپ کو مشرک بننے پر مجبور نہیں کیا ہے. آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ مشرک بنے یا مسلم بنے اور مسلم انوائرمنٹ پہ رہ کر آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اسلام قبول کر سکتے ہیں چونکہ اسلام آپ کو دکھ رہا ہے کہ اسلام ہوتا کیسے ہے.
نہیں میں اگر میں تو آپ مجبور کہاں ہوئے؟ ایک میری بات تو سن لیجیے آپ. بالکل واضح بات ہے. دیکھیں کوئی بھی آدمی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے نا تو مجھے وہ نہیں چلتی. ٹو دا ٹاپک, ٹو دا پوائنٹ رہی ہے. پوائنٹ ہی رہوں گا بالکل بالکل. ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے نا. میرے کو 2 منٹ دیں. میں کوئی شریعہ بنا رہا ہوں اپنی, اور میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح سے چلنا چاہیے, تو اس میں کوئی کسی ریپ کو الاؤ کر دوں گا کیا؟ وہاں کہوں گا یہاں تو ریپ الاؤ ہے, مگر وہاں کہیں اور ملوں گا. شرک کی ہو رہی کہ ریپ کی ہو رہی؟ میں کسی بھی گناہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ہم شرک کی بات کریں گے. کسی بھی گناہ. اب آپ ادھر ادھر کیوں جانے لگے؟ شرک کی بات کرو. خالی شرک کی بات ہوگی, ان کے پاس شرک ہی کی تھی, ادھر ادھر نہیں جانا ہے. بات کر دو, میں شرک کی بات کر رہا ہوں. راجیو صاحب, کیا وہ شرک کرنا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شرک ہے, گناہ ہے؟ گناہ بتا رکھا ہے نا, تو بس بات ختم. بتا رکھا ہے تو اس کا مطلب گناہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب سامنے والا کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہ کرے. اگر مجبور کریں گے تو انسان تو فری ول ختم ہو گئی. ابھی فری ول آ جائے گی, وہ بھی آ جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ کر لو, ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے الاؤ کر رکھا نا, آپ مجھے نہیں کر رکھا. ارے ساری بات یہی ہو رہی ہے کہ نہیں کر رکھا ہے اللہ نے. اللہ کے الاؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو شرک. ہاں, آپ کو چوائس ہے کہ آپ وہ راستہ جو خدا کی نظر میں غلط ہے وہ راستہ اختیار کر لیں, پھر ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی وہاں پر. لیکن اس دنیا میں لا اینڈ آرڈر اور امن و امان باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم ملک میں مشرک کے رہنے کو کی اجازت دی ہے کہ مسلمان اس مشرک کے اوپر ظلم نہ کریں. اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ آپ کے ملک میں رہ سکتا ہے. باقی پھر اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی شرک کی اجازت نہیں دی, کبھی الاؤ نہیں کیا. تو یہ جو آپ لے کر آئے نا, میں ایک ایسا پیراڈاکس لے کر مسلمانوں کے پاس گیا کہ تو دیواریں ہل گئی. ایسا کچھ نہیں ہوا. پہلے ہی لمحے میں ڈھیر. چلے بھائی آگے. ہاں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا ایسا سوال سوچ کے جائیں گے کہ مسلمان عاجز آ جائیں گے. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آئی کیو لیول کدھر گیا. یعنی بجائے اوپر جانے کے نیچے کی طرف چل رہا ہے, مستقل نیچے ہی کی طرف, بجائے ایوولوشن کے ڈیوولوشن ہو رہا ہے آئی کیو میں. کمال ہے بھائی, لا حول ولا قوت. ہاں جی, چلیں آگے.